कोर्लुश ओरहान का तीसरा ट्रेलर सामने आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर का पोस्टमार्टम करेंगे। बल्कि पिछले जितने भी ट्रेलर्स आ चुके हैं उन सब का पोस्टमार्टम किया जाएगा और जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्लुश ओरहान के इस नए सीजन की पहली किस्त में क्या कुछ होने वाला है, कहानी किस रुख पर चलने वाली है और ऊंट किस करवट बैठने वाला है। और हम कई सारे सवालों के जवाब भी तलाश करके आपके सामने रखेंगे। और इन सवालों में से सबसे अहम सवाल ये है कि बुरसा पर होने वाला हमला पहले हुआ है या फिर जरगा पहले मुनक़िद हुआ है, और इस हमले की नाकामी की वजह क्या रही है और बोरान कैसे गिरफ्तार हुआ है। साथ ही साथ ये सवाल भी बड़ा अहम है कि ओरहान और शाहीन शाह की ये चपकलिश और लड़ाई क्या नतीजा सामने लाएगी। साथ ही साथ ये कि सावजी सरदार भी उस्मान गाजी के सामने ओरहान गाजी के ख़िलाफ़ जाकर बात कर रहा है, तो क्या ये शख्स गद्दार है या फिर मामला कुछ और है। इसके अलावा इन सब सवालों में से सबसे अहम सवाल ये है कि ट्रेलर के बिल्कुल आखिरी लम्हात में आपने देखा कि जब ओरहान साहिल पर हमला आवर हो रहा है तो ठीक उसी लम्हे बैक में जो म्यूज़िक चल रहा है वो दिरलिश एर्तुगरुल के ज़माने का है और ये दुख और गम के मौके पर बजाया जाने वाला म्यूज़िक है। तो क्या ये इस तरफ इशारा है कि उस्मान गाजी जो फ़ैसला करने जा रहे हैं वो उनके ख़िलाफ़ पलटने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्की टीवी चैनल पर खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम फिल क़नाती मक्की टीवी एंड वेलकम। मक्की टीवी नई वीडियो के साथ हाजिर है और बात होगी कोर्लुश ओरहान की पहली किस्त के बारे में कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरत हाल कुछ यूँ है कि बुरसा का मुहासरा 9 साल से जारी है और इन 9 सालों में बहुत से छोटे मोटे मार्के तो हुए मगर कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं हुआ। यहाँ तक कि बुरसा की फसीलों को ढाने या उनमें सुराख करने की कोशिश भी नहीं की गई, और अगर की भी गई है तो वो नाकामी से दो चार होकर रह चुकी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उस्मान गाजी अपने कबीले में मौजूद हैं और कबीले की सूरत हाल ये है कि वो मुकम्मल तौर पर अपडेट कर दिया गया है, यानी उसके दाखिली दरवाजे से लेकर औताक के अंदर तक के तमाम सामान आराइश वगैरह को तब्दील किया जा चुका है और कबीला एक नई सूरत में हमारे सामने आ चुका है। उस्मान गाजी का साबका रोब व दबदबा कायम है, बल्कि गुज़श्ता 9 सालों में इस रोब व दबदबे में काफ़ी इजाफा भी हो चुका है। नए और ताकतवर सरदार उनकी मातहती इख्तियार कर चुके हैं और उनकी ताकत और असर रसूख बेतहाशा बढ़ चुका है। यहाँ हम आपको ये बात भी बताते चलें कि पुराने कबीले को छोड़कर अब एक नया कबीला तैयार किया गया है और ये शूटिंग इसी कबीले में हो रही है। तो उस्मान गाजी कबीले में हैं और उनके साथ हैं जरकुताई, जबकि बोरान का अगर जिक्र किया जाए तो वो बुरसा में जासूसी पर मामूर हैं और वहाँ से मुख्तलिफ ख़बरें उस्मान गाजी तक पहुँचाने के लिए वहाँ गए हुए हैं। उस्मान गाजी के साथ साथ उनकी बेगम, उनकी बहुएं और उनका छोटा बेटा अलाउद्दीन भी कबीले में ही मौजूद है। जबकि अगर बात की जाए उस्मान गाजी के सिपा सालार की और उनके सरदारों की और साथ ही साथ उनके फ़ौजी लश्कर की, तो वो सब के सब इस वक्त बुरसा के मुहासरे पर मौजूद हैं और वहाँ जो छावनी कायम की गई है ये सब हजरात वहाँ अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए मौजूद हैं। और तीसरी तरफ बुरसा है जिसे उस्मान गाजी ने अपना हदफ बना रखा है, और इस बुरसा के अंदर जहाँ हाकिम सारोज जैसा बेरहम हाकिम मौजूद है, वहीं एक नया सिपा सालार भी आ रहा है जिसका नाम है फासिलियस, और ये नया कमांडर आते ही एक ज़बरदस्त किस्म का धमाका करने जा रहा है। ये धमाका वो अपनी जहानत, फतानत और बेहतरीन मालूमात की बुनियाद पर करेगा और साथ ही साथ जंगी हिकमत अमली कुछ ऐसे तय की जाएगी और फिर इस पर अमल कुछ इस तरीके से किया जाएगा जो एक गैर मामूली कारनामे का सबब बनेगा। और इस धमाके के नतीजे में उस्मान गाजी के लश्कर को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना भी होने जा रहा है। और यहाँ छावनी में उस्मान गाजी की फ़ौज उनके बड़े बेटे ओरहान गाजी की मातहती में दी गई है और यहाँ ये लोग बुरसा का मुहासरा किए हुए हैं। और यहाँ ओरहान गाजी के अलावा जो मशहूर मारूफ या ताकतवर सरदार हैं वो दो हैं, एक शाहीन शाह है और दूसरा है सावजी सरदार। चूँकि ओरहान गाजी जवान हैं और उस्मान गाजी का बेटा भी है तो उसके अंदर जोश ज़्यादा भरा हुआ है और आमतौर पर जोशीले कदम उठाने में पेश रहता है, जबकि ख़तरात का सामना करना उसे किक फराहम करता है, यानी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। लिहाजा उसका मानना ये है कि आज रात बुरसा पर एक कड़ी ज़रब लगाई जाएगी
اور اسے زبردست قسم کی چوٹ پہنچائی جائے گی اور والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا کارنامہ پیش کیا جائے گا جو ان کے لیے قابل فخر بھی ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف شاہین شاہ جیسا سردار ہے جو زیرک بھی ہے، عقل مند بھی ہے اور معاملات سے واقف بھی ہے، جبکہ عثمان غازی کا بھروسہ مند تو ہے ہی اور اس کے ساتھ ہے سافجی سردار، اور یوں شاہین شاہ کا پلڑا کچھ زیادہ بھاری ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے آگے چل کر جرگے میں عثمان غازی سے فوج کی سربراہی بھی طلب کرتا ہوا نظر آئے گا اور اورحان غازی اسے اپنا مد مقابل سمجھ رہا ہوگا۔ لیکن جرگے میں سربراہی طلب کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے اور یہ بہت ہی مضبوط وجہ ہے۔ جیسا کہ پچھلے ٹریلر میں آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ اورحان غازی بورسا پر حملہ کرنے کی بات کرتے ہوئے نظر آئے اور پھر انہوں نے وہاں حملہ بھی کیا اور اس کی کچھ جھلکیاں اس تیسرے ٹریلر میں بھی نظر آئی ہیں، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے، یعنی اورحان غازی کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور اسے یہاں زبردست قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور نہ صرف شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے بلکہ یہاں بوران کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے۔ شکست کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے یعنی نظر انداز کر دیا جائے تو بھی بوران کی گرفتاری زیادہ بڑا نقصان ہے، اور چونکہ وہ شروع سے عثمان غازی کا ساتھی اور ہمراز رہا ہے لہٰذا اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اورحان غازی کی شکست کی اہمیت اور اس کا نقصان بھی مزید کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ساکھ پر بھی زبردست قسم کی ضرب لگتی ہے اور نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی اسی شکست کی وجہ سے اورحان غازی کو چونکہ اس کی ساکھ کو ایک نقصان پہنچا ہے تو شاہین شاہ جرگے میں اس کی جگہ خود سربراہی طلب کرنے کی ہمت اور جرت کر پا رہا ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ اس مارکے میں اورحان غازی کو شکست کیسے ہوئی ہے یا اس کی شکست کی وجہ کیا رہی ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارا خیال یہ ہے کہ چھاؤنی میں کوئی نہ کوئی غدار موجود ہے اور اسی غدار نے دشمنوں تک اس حملے کی معلومات پہنچائی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نئے آنے والے کمانڈر یعنی فاسیلیوس نے ایک زبردست قسم کی اسٹریٹجی اور منصوبہ تیار کیا اور پھر اس نے اورحان کو منہ توڑ جواب دیا اور اسے شاندار قسم کا زخم پہنچایا، اور نہ صرف زخم پہنچایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ بوران کو بھی گرفتار کر لیا۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بوران کی گرفتاری اس مارکے سے منسلک ہے، لیکن اگر غور کیا جائے اور پچھلے ٹریلر کو دیکھا جائے تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بوران وہاں جاسوسی کے لیے موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ جاسوس کبھی بھی مارکے میں شامل نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی جاسوس کے ذریعے بورسا کے دروازے وغیرہ کھلوائے گئے ہوں اور پھر حملہ کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں بوران کی گرفتاری سمجھ میں بھی آتی ہے۔ لیکن بوران کی گرفتاری کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چھاؤنی میں موجود غدار نے اندر دشمنوں تک بوران کی جاسوس ہونے کے بارے میں خبر پہنچا دی ہو اور پھر ان لوگوں نے اسے گرفتار کر لیا ہو۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، بوران گرفتار ہو گیا ہے اور اب آنے والی 2-3 قسطوں میں یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا اور پھر آخر میں ظاہر ہے کہ اورحان غازی اسے بچا لائے گا یعنی رہا کروا لائے گا۔ اب آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ جب عثمان غازی تک اس حملے کی ناکامی کی خبر پہنچی اور بوران کی گرفتاری کی خبر بھی پہنچی تو قبیلے والوں کا شکوہ کرنا بنتا ہی تھا، لہٰذا انہوں نے شکوہ کیا اور پھر اس کے بعد عثمان غازی کو گھوڑے پر سوار ہو کر ان سب کا جوش بڑھانا اور ان کی ہمت بڑھانا بہت ضروری ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد عثمان غازی نے اعلان کیا کہ 2 دن بعد جو جرگہ ہوگا اس میں جو فیصلہ کیا جائے گا وہ فیصلہ بورسا کا انجام ثابت ہوگا، یعنی ہم بورسا کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی عثمان غازی نے یہاں عقل مندی اور ذہانت استعمال کر کے سیاست سے کام لیا اور ایک طرف عوام کے جوش و خروش کو ٹھنڈا کیا اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا، تو دوسری طرف بورسا پر کاری ضرب لگانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو جرگے میں بلایا تاکہ اس موضوع پر تفصیلی بات چیت کی جا سکے، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی جرکودائی کو فوراً یہاں بھیجا اور حکم دیا کہ سب لوگ میرے جرگے میں پہنچیں اور 2 دن کے اندر پہنچیں۔ اور حملے کی ناکامی کے بعد چھاؤنی میں جرگہ چل رہا ہوگا جس کی سربراہی ظاہر ہے کہ اورحان ہی کر رہا ہوگا، اور وہاں یہ سوچا جا رہا ہوگا کہ آگے کے معاملات کیسے چلائے جائیں اور کیا کچھ کیا جائے۔ لیکن اسی دوران جب وہاں اختلافات پیدا ہوں گے ٹھیک اسی وقت وہاں جرکودائی کی انٹری ہوگی اور وہ گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا یہ پیغام جاری کرے گا کہ عثمان غازی کا حکم ہے کہ 2 دن کے اندر قبیلے میں پہنچا جائے جہاں جرگہ منعقد ہوگا، اور یوں چھاؤنی میں ہونے والے یہ لڑائی جو ہے وہ جرگے تک پہنچے گی اور وہاں باقی لڑائی لڑی جائے گی۔ اور یہ حکم سننے کے بعد اورحان غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ خاص طور پر خلیل جاندارلی کے ساتھ گھوڑوں پر منزلیں مارتے ہوئے قبیلے جا پہنچیں گے،
اور یہاں خلیل جاندارلی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اورحان غازی کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا اور بھوسے پر گرتا ہوا نظر آئے گا، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کے درمیان کس قسم کا قریبی اور بھروسے مند تعلق پروان چڑھ چکا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جرگہ ہوگا اور جرگے میں شاہین شاہ سربراہی طلب کرے گا، جبکہ اورحان غازی یہاں اس کی مخالفت میں کھل کر بولے گا، اور پھر جب اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر وہ اپنی بیگم سے یہ بات کرتا ہوا نظر آئے گا کہ آج تک میں نے ابو جی کی ہر بات مانی ہے، لیکن آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں جو درست سمجھوں گا وہی کچھ کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو جرگے سے عثمان غازی جو سربراہی کا اعلان کریں گے وہ شاہین شاہ کے حق میں ہوگا اور نہ ہی اورحان غازی کے حق میں ہوگا، بلکہ وہ اعلان کریں گے کہ میں خود اس مارکے کی سربراہی کروں گا اور میں خود آگے بڑھ کر لشکر کو لیڈ کروں گا، یا پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر بعد میں فیصلہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے علاؤالدین اپنے والد سے یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر آپ کو بھائی جان پر بھروسہ نہیں ہے تو میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کو تیار ہوں، یعنی سربراہی حاصل کرنے کو تیار ہوں۔ جرگے کے بعد اورحان غازی اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے، اور پھر عثمان غازی کو کوئی خبر ملے گی کسی قافلے کے آنے کی یا پھر اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، تو یہ تینوں یعنی باپ بیٹا نکلیں گے اور اس قافلے پر دھاوا بولیں گے اور وہاں موجود تمام دشمنوں کو مار بھگائیں گے یا پھر انہیں ختم کر دیں گے۔ یہ ہے پہلی قسط کا تبصرہ، لیکن اس میں ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم نے بات نہیں کی، تو ان تمام موضوعات پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ خاص طور پر علاؤالدین اور اس کے بیگم کی بات نہیں ہوئی، اور کہا جا رہا ہے کہ علاؤالدین کی دوسری بیگم جو تاریخی طور پر حقیقی طور پر علاؤالدین کی بیگم تھی اور جس سے اس کے بچے بھی ہوئے تھے، اس کی آمد ہونے جا رہی ہے، تو وہ کون آ رہی ہے، اس کا کردار کون نبھائے گا۔ اس کے علاوہ علاؤالدین اور اورحان کے درمیان اختلافات کی خبریں ہیں، اس موضوع پر بھی ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ ترگت غازی کی آمد کے بارے میں ابھی تک ہم نے کوئی بات نہیں کی کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور شاہین شاہ جو عثمان غازی کے بھروسہ مند سردار ہیں، تو کیا اورحان ان کا بھروسہ توڑ پائے گا یا پھر یہ کہ اپنے آپ کو درست ثابت کر پائے گا، اور کیسے کر پائے گا، اور اس کا ساتھ کون دے گا۔ اس طرح کے بنیادی سوالات ہیں اور بہت سارے ہیں، تو ان تمام سوالات پر ہم تفصیل سے آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور تبصرہ بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔